أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت اور سنت اللہ جاری ہے کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دین حق کی تعلیم و پیغام کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ چند نشانات یعنی معجزات بھی عطا کرتا ہے، اور وہ نشانات اور معجزات ایسے ہوتے ہیں کہ جو بغیر اسباب کے ایسی باتیں خلاف عقل نظر آتی ہیں کہ جو دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کل بات یہاں کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کر بہت ہی کھلے دلائل کے ساتھ فرعون کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن فرعون کو اس کی حکومت کا نشہ تھا، اس کے خزانوں کا نشہ تھا، اس کی فوج کا نشہ تھا، اور آج تک اس کو کوئی چیلنج کرنے والا بھی نہیں پیدا ہوا تھا۔ اس لیے اس نے وہی ادھرمی کی بنیاد کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سی غلط باتوں کی طرف الجھانے کی کوشش کی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی باتوں میں الجھنے کے بجائے خدا کی قدرت اور اس کی ربوبیت کے ایسے دلائل پیش کرتے رہے کہ جس کے سامنے فرعون عاجز ہو گئے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دلائل کا کوئی جواب بھی نہیں دیتا۔ چنانچہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خود ذات کے اوپر بھی حملے شروع کیے، جیسے کہ دشمن ہمیشہ یہی کرتا ہے کہ جب اس کی کہیں نل جاتی ہے تو سامنے والے کے ذاتیات کے اوپر حملہ شروع کر دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے اوپر غصے بھی نہیں ہوئے اور نہ اس کا کوئی نوٹس نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے کہہ دیا تھا قولوا قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، کہ دیکھو اس کے سامنے جا کر اس سے نرمی سے بات کر، شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لے اس کو بات سمجھ میں آ جائے، لیکن فرعون کوئی بھی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی نبوت کی نشانیاں تو تجھے بتاؤں تب بھی تو نہیں مانے گا، تو فرعون نے جواب میں کہا فأت بہا ان کنت من الصادقین، اے موسیٰ اگر تو سچا ہے اپنی بات کے اندر تو ایسی کوئی نشانیاں بتا دے۔ تو کل جیسے میں نے بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کھلے معجزات اللہ نے دیے تھے، عصا موسوی ید بیضاء، یعنی ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا تھا جو زمین پر رکھنے کے بعد اژدہا بن جاتا، اور اس کی کیفیت میں نے بتائی تھی کل کہ بہت سے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ وہ اژدہا کی اتنا بڑا اژدہا تھا کہ جب اس نے اپنا منہ کھولا تو اس کے نیچے کا جبڑا محل کے نیچے تھا اور اوپر کا جبڑا محل کے اوپر تھا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو اللہ کا حکم ہوتا تو اس پورے فرعون کے محل کو اور اس کے تمام ہوائیوں کے ساتھ اس کو جو ہے نگل جاتا، اتنا بڑا اژدہا تھا۔ چنانچہ جو ہے محل کے اندر کوہام مچ گیا، لیکن فرعون پھر بھی جو ہے حیران و ششدر تھا کہ آخر موسیٰ کی بات کا اور اس کی اس نشانی کا کیا جواب دیا جائے۔ تو چونکہ وہ زمانہ ایسا تھا فرعون کا زمانہ کہ مصر کے اندر چاروں طرف جادو کے چرچے بہت تھے اور لوگ جادوئی باتوں کو بہت سیکھا کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کے نبی کو اس زمانے کے حالات کے مطابق معجزات دیے۔ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ طبابت کا یعنی ڈاکٹری کا زمانہ تھا، لوگ بڑے بڑے حکیم تھے اور ایسے حکیم تھے کہ جو انسان کے چہروں کو دیکھ کر بتا دیتے کہ اس کے اندر کیا بیماری ہے، اس کی چال سے دیکھتے جو دیکھ کر اسے بتا دیتے کیا بیماری ہے، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، اس امت کے اندر بھی بلکہ قریب کے زمانے میں بھی ایسے حکیم گزرے ہیں۔ چنانچہ جو ہے ایک حکیم کا بارے میں مشہور ہے کہ وہ نبض دے کر ساری بیماریاں بتا دیتے تھے، اور کامیاب حکیم بھی وہی ہے کہ جو نبض بتا دے بیماریاں، تمہیں کو کیا ہوتا ہے تو سمجھو کہ ڈاکٹر ہی نہیں، وہ تو ہم سے بیماری پوچھ کر دوا دیا کرتا ہے۔ اور حکیم لوگ جو تھے، ایک مرتبہ ایک حکیم کے پاس میرا جانا ہوا، بہت بڑی عمر کے 120 سال کی عمر، حکیم جو مخودین کر کے حکیم جن کے نام سے مشہور،
انہوں نے میری نبض دیکھی اور اس انداز سے مجھے کہا کہ مجھے ایسا لگا مجھے پوچھ رہے ہیں. تو میں نے کہا جی حکیم صاحب یہ تکلیف ہے مجھے. تو غصے ہو گئے. میں تم کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے اور تم مجھے کہہ رہے ہو مجھے ہے. جاؤ یہاں سے نکل جاؤ. کیونکہ حکیم بندے بڑے نازک مزاج بھی ہوا کرتے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ڈاکٹری کا زمانہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزے بھی کیا دیے کہ دیکھو جو ہے کوڑ کی بیماری ہے، مادرزاد اندھا ہے، اس کے بعد ہاتھ پھیر دیتے تو اچھا ہو جاتا تھا. اب جو ہاتھ پھیرنے سے بیماری چلی جائے یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، لیکن معجزہ اسی کو کہتے ہیں جہاں پر انسان کی عقل کی رسائی نہ ہو، انسان سمجھ ہی نہ سکتا ہو کہ کیا معاملہ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا زمانہ جو ہے چرچا بہت زیادہ ہے، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام محیر العقل معجزہ دیا، یعنی جہاں پر عقل حیران ہو جائے کہ کیا معاملہ ہے. چنانچہ فرعون بھی بہت حیران ہو گیا کہ یہ عجیب معاملہ ہے، لیکن چونکہ اس کو اپنی حکومت بھی سنبھالنی تھی اور ارکان دولت کو بھی سنبھالنا تھا. کہیں جو ہے درباری لوگ موسیٰ کی باتوں سے متاثر ہو کر ایمان میں ڈالے تو اس صورت میں میری حکومت چلی جائے گی. اس لیے جو ہے فرعون نے فوراً جو ہے دوسری طرف جو ہے بات کو پھیرنے کی کوشش کی اور کیا کہا اپنے حوالین کو، اپنے مجلس کے لوگوں کو، ان ھذا لساحر علیم، یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، جادو جاننے والا ہے، اور اس جادو کے ذریعے سے وہ چاہتا ہے کہ جو ہے ہمیں اپنے ملک سے نکال دے. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون. فرعون نے کہا کہ یہ موسیٰ جو اپنے جادو کے ذریعے سے ہمیں اپنے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، لہذا اس بارے میں کیا مشورہ دے. اب جو ہے جب انسان کی عقل ماری جاتی ہے تو اس کے پاؤں مجھے گرتے ہیں، پھر آدمی تباہی کی طرف ہی جاتا ہے. تو یہاں پر فرعون تو فرعون، لیکن اس کے درباریوں کی بھی عقل ماری جا رہی تھی، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر فرعون سے ہم پھر جائیں گے تو پھر ہماری ساری جو ہے ریل پیر اور سارے عہدے چلے جائیں گے. اور فرعون یہ سمجھتا تھا کہ اگر یہ درباری مجھ سے پھر گئے تو میری حکومت چلی جائے گی. اس لیے جو ہے انہیں اپنے ارکان حکومت دولت کو جو ہے ساتھ لینا چاہا اور کہا کہ دیکھو یہ موسیٰ اپنے جادو کے ذریعے سے ہمیں اپنے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، لہذا اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے. تو کچھ لوگ بولے کہ بھئی یہ تو بہت بڑا جادو ہے، لہذا اس کے مقابلے میں جادو کرو مولا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموشی کے ساتھ یہ باتیں سنتے ہیں، لیکن جب انہوں نے اپنے معجزات بتائے تو اس صورت میں ان کی عقل حیران ہو گئی. لیکن پھر بھی جو ملک کو سنبھالنا تھا، اپنی فرعونیت کو جو سنبھالنا تھا. دیکھو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزات کا انکار کیا. یا ابو جہل کا بھی معاملہ کیا تھا کہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ محمد چاند کے 2 ٹکڑے کر دو ایمان لے آؤں. آپ نے 2 ٹکڑے کر دیا، کہا کہ محمد کا جادو کو چاند پر بھی چلنے لگا. یہی فرعون کا جواب تھا، یہی اس فرعون کا جواب تھا. اس لیے کہ ابو جہل کو روایت میں آتا کہ آپ نے اس امت کا فرعون اس کو کہا. تو یہ جو ہے حق بات اور سچی بات کا انکار کرنا، یہ جو ابو جہلیت ہے، یہ ابو جہل کا طریقہ، یہ فرعون کا طریقہ. جب حق بات اور صحیح بات سامنے آ جائے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے. تو فرعون نے اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ کیا کہا فَلَنَأْتِيَنَّكُمْ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ وَأَنْتَ مَكَانٌ سُوًى. اے موسیٰ اب جو ہے تم بھی ہمیں جو مہلت دے ہم بھی تمہیں مہلت دیتے ہیں، اور ہم بھی تمہارے جیسا جادو لا کر تمہارے سامنے رکھتے ہیں، لہذا کوئی وعدہ مقرر کرو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ تمہارے جو سالانہ جشن کا دن ہے اسی دن جو ہے مقابلے کا دن ہوگا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار سے نکل گئے اور فرعون نے اپنے کارندوں کو پورے ملک کے اندر پھیلا دیا کہ جتنے بڑے بڑے ماہر جادوگر ہیں وہ سب کے سب جمع ہو جائے. چنانچہ جادوگر نے سوچا کہ فرعون بلا رہا ہے، مقابلے کی بات ہے، اگر ہم جیت گئے تو بڑے بڑے انعام ملیں گے. تو اسی چنانچہ جو ہے وہ وعدے کے مطابق پورے ملک سے جادوگر جمع ہونے شروع ہو گئے. دیکھو ہمیشہ حق کے مقابلے میں باطل کی طاقت ظاہر میں نظر آتی ہے، لیکن اندرونی طور پر خدائی طاقت ان کے پیچھے ایسی ہوتی ہے کہ پھر جب جو خدائی طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے، روحانی طاقت کا سامنے آتی ہے تو باطل پاش پاش ہو جاتا ہے. جاء الحق وزهق الباطل. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا اپنے بھائی کے ساتھ ہیں، موسیٰ اور ہارون دو ہی ہیں، اور یہاں پر پوری جو ہے فرعون کی سلطنت حرکت میں آ گئی. ملک سے بڑے بڑے جادوگر جمع ہو گئے. لیکن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی تسلی دیتی تھی
کہ انتما ومن تبعکم غالبون، تم اور تمہارے اتباع کرنے والے غالب رہیں گے، جیت جائیں گے، گھبراؤ میں، تمہارا کوئی بال بھی بیکار نہیں ہوگا۔ اب اللہ کی طرف سے جب تسلی مل جائے تو ظاہر بات ہے کہ اس سے بڑی یقین دہانی کس کی ہو سکتی ہے؟ خدا کی۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، سب سے زیادہ سچی بات اللہ ہی کی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر پر چلے گئے۔ اب تیاری تو موسیٰ کو کرنی نہیں تھی، اس لیے کہ سارا نظام اوپر سے چل رہا ہے، فرعون کو ساری تیاری کرنی تھی، اس سے پورے ملک کے اندر اپنے کالندوں کو ملا کر جادوگروں کو جمع کرنا شروع کیا۔ مختلف روایت کے مطابق جادوگروں کی تعداد الگ الگ ہے، 80,000 تک بھی آتی ہے کہ اتنے جادوگروں کو، اور وہ بھی ملک کے جو ماہر جادوگر جن کو جمائی۔ اب یہاں پر معجزہ اور جادو کے درمیان میں فرق ہو جائے۔ اب معجزہ اور جادو کے اندر کیا ہوتے ہیں، اس کے بارے میں جو ہے علماء نے کتابوں میں بہت کچھ مضامین لکھے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے النبوات کتاب لکھی ہے، اس کے اندر اس کو تفسیر کے ساتھ لکھا ہے، اور علامہ اسفرائی نے جو ہے عقیدے کے اوپر، علم کلام کے اوپر کتاب لکھی، اس کے اندر بہت تفصیل سے بات ہے، لیکن یہ علمی بحثیں ہیں، اس کو یہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو بہرحال جو ہے معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جادوگری ایک قسم کا جو ہے بناوٹ ہوتی ہے، تصنع ہوتا ہے، اور اس کے اندر تخیل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک نے بھی یہاں پر اس کو یہی لفظ یخیل الیہ من سحرہم، تخیل ہے یعنی خیال بندی۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں بہت لمبا مضمون لکھا ہے۔ حضرت کے پہلے ملفوظات کی کتابیں نکلتی تھی التبلیغ کے نام سے، اس کے 36 حصے کے اندر جو ہے حضرت نے اس کے بارے میں بڑی تفصیل لکھی ہے کہ جو ہے تعویذ بندی کرنے والے اور جو ہے تعویذوں کے اندر دوسرے صورتیں بتانے والے، ان کا کیا حال ہے، اس کی ساری تفسیر اور اس کا پول کھولا ہے۔ تو خیر بہرحال اسی وجہ سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جادو کو حقیقت نہیں مانا ہے، بلکہ ایک جو ہے تصنع ہے اور ایک خیال بندی ہے۔ آپ اس کو جو ہے حقیقت ماننے کے لیے تیاری نہیں تھی حضرت امام ابو حنیفہ۔ چنانچہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شرح بخاری کے اندر اس کے بارے میں تفسیر بھی لکھی اور امام صاحب کا قول بھی نقل کیا۔ تو بہرحال جو ہے پورے ملک سے جادو کا جمع ہونے شروع ہو گئے، اور وہ عید کا دن آیا ان کا، تو اس دن جو ہے تمام کے تمام مکان سوا بالکل کلیل چٹیل میدان، ایسی جگہ کہ ہر ایک کو صاف نظر آئے، وہ مجھ نہیں ہو جس کی وجہ سے کسی کو کوئی نظر نہ آئے، بلکہ مکان سوا بالکل کلیل مکان جگہ تھی، تمام لوگ جمع ہو گئے، اور ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آئے کہ دیکھو موسیٰ کا معاملہ کیا بنتا ہے اور فرعون کیا کرتا ہے۔ چنانچہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے میدان میں آ گیا اپنے بھائی کے ساتھ۔ بنی اسرائیل بھی تھے، لیکن بنی اسرائیل تو ابھی تک ان کے غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے، اس لیے ابھی تک وہ فرعون کی طاقت سے مرعوب تھے۔ جب انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو ظاہری طاقت سے مرعوب ہوتا ہے، اور اگر انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو جو ہے 42 ملک چل کر آئے اور ہر قسم کا ہتھیار استعمال کیا، لیکن جو ہے اللہ کے لیے بندے مرعوب نہیں اس زمانے میں بھی۔ تو جو ہے مرعوبیت جو ہوتی ہیں وہ کفر کے ساتھ یا گناہوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو جہاں کفر اور گناہ ہوتا ہے انسان کا دل مرعوب ہوتا ہے، چاہے ظاہر میں کتنا ہی پہلوان نظر آتا ہے، لیکن جب انسان کا ایمان پکا ہوتا ہے، خدا کی ذات کے اوپر یقین توکل زیادہ پورا ہوتا ہے، تو پھر ظاہر میں کیسی ہی طاقت ہو مرعوب نہیں ہوتی۔ کسرا نے کیسا دربار سجایا تھا، 2 صحابی گئے تھے، ربعی بن عامر اور اسی طریقے سے حضرت حذیفہ بن یمان، 2 ہی صحابی، وہی پھٹے پرانے پیول لگے ہوئے کپڑے تھے، اور 1 میل سے زیادہ اس نے اپنے میدان کو سجایا تھا، اور دونوں طرف جو ہے فوج کو کھڑی کی تھی، جن کے ہاتھوں میں چاندی کی تلواریں تھی، چمکتی دمکتی۔ اب چمک دمک کو دیکھ کر ذرا باہر کو شور ہوتا ہے کہ ذرا کچھ آواز آتے، لوگ جہاں پڑھتے بھی ڈر جائے۔ دوست ایسا نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ دجال کی چمک دمک اس سے بھی زیادہ ہوگی، تو پھر اگبی سے ایسی عادت ڈالیں گے تماشا دیکھنے کی، پھر وہ اس وقت بھی وہی معاملہ بنے گا۔ لہٰذا یہ دجالیت ہے، فرعون کی دجالیت تھی۔ تو دیکھو 2 صحابے کسرا کے دربار میں پہنچے تھے، لیکن مرعوب نہیں ہوئی، اتنی زیادہ مرعوب کر دینے والے اس نے جو اپنے دربار کو سجایا تھا، لیکن اس کو پرواہ بھی نہیں، بلکہ ایک صحابی تو اپنے نیزے کے سہارے پر چل رہے تھے، اور چلنے کے لیے کسرا نے لاکھوں روپے کے غلیچے لا کر اس کو سجایا تھا اور بچھایا تھا، اور اس میں اپنا نیزہ لے کر چل رہے ہیں، نیزہ جو غلیچہ پھٹ بھی رہا ہے اور یہ چل بھی رہے ہیں، ان کو پرواہ نہیں، اور اپنا خچر باندھنے کا موقع ہے، ایک تکیے سے باندھ دیا، صحابی نے ایک تکیے سے باندھ دیا۔ تو مرعوبیت وہاں نہیں تھی، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان میں پختگی تھی، یقین کامل تھا، توکل پورا تھا، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پر جو بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کوئی تیاری کر کے نہیں آئے تھے، بس وہ نشانی اللہ کی طرف سے وہی لے کر آئے،
کوئی تیاری نہیں. فرعون پوری تیاری کے ساتھ اور اپنی پوری فوج کے ساتھ اور اپنی پوری جو ہے شاہانہ شان کے ساتھ میدان میں آیا اور ایک اونچی مسئلے اس کے اوپر اسٹیج بنایا گیا اور اس کے اوپر بیٹھا تماشا دیکھا. چنانچہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب میدان میں آئے تب اس زمانے کا ایک دستور تھا کہ جب بھی کوئی فوجی کام کے لیے متعین ہوتے تھے تو ان کا ایک یونیفارم ہوتا، اسی یونیفارم کو پہن کر جو ہے وہ میدان میں آتے تھے. چنانچہ یہاں پر جادوگروں نے بھی یہ سوچا کہ اب جو ہے فرعون کی طرف سے بادشاہ کی طرف سے ہم مقابلے پر آئے ہیں، لہذا ہمارا کوئی یونیفارم ہونا چاہیے. کسی نے کہا یہ پہنو، کسی نے کہا فرعون جیسا لباس نہیں، فرعون کا لباس نہیں کیونکہ اس کی طرف سے تم آئے، لہٰذا ایک کام کرو، موسیٰ نے جو کپڑے پہنے ایسے کپڑے ہم نہیں پہنتے. چنانچہ ایسے کپڑے تیار فوری طور پر ہوئے. اس لیے کہ اس زمانے میں تو اتنا یہ تھے نا کہ ایسے سلائی وغیرہ دو ایک چادر لنگی کی دبا چادر اوپر ہو جائے ایسا ختم ہو گیا. تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتاری. دیکھو یہاں پر ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ والوں کی نیک بندوں کی نقل اتارنا بھی نیکی ہے اور کبھی کبھی اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں. ایک پورا مسجد جو ہے کوٹ پٹلون سے اور ہیٹ پہنے ہوئے ہوں اور ایک بچہ 15 سال کا حافظ قرآن ہے، اس کا جبہ اور ننگا بنا ہوا ہے، امام صاحب موجود ہیں، کس کو آگے کرو گے؟ ظاہر بات کس کو آگے کریں؟ فوج کو آگے کریں؟ کوٹ پٹلون والوں کو آگے نہیں. ایک لباس کا بھی اثر ہوتا ہے، ظاہر باطن کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. باطن انسان کا ظاہر جو انسان کا باطن ظاہر سے ظاہر ہوتا ہے. تو اسی بچے کو آگے کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس ایک یونیفارم ہے اور اس کا ایک رعب ہوتا ہے. چنانچہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا، بات تو چھوڑو لمبی چوڑی ہو جائے گی. تو جو ہے فرعون کے درباری سارے کے سارے آئے اور جادوگروں نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتاری اور میدان میں آ گئے. پھر جو ہے فرعون سے ذرا جو ہے اپنا جو ہے پوری بات منوا لی اور کہا کہ اگر ہم جیت جائیں اگر ہم جیت جائیں تو کیا ہمارے لیے کوئی انعام ہوگا؟ فرعون نے کہا کہ خزانے بھرے ہوئے انعام تو ملے گا لیکن تم مجھے مقرب بن جاؤ، تم کو بڑھتی ملے گی، اونچے عہدے پر پہنچ جاؤ. فرعون تو ایسے ہی کیا کرتے نا کہ کسی مسلمان کو بھی اپنے فیور میں لینا ہو تو اس کو عہدے کی لالچ دیں گے، تجھے نوکری دیں گے، یہ دیں گے، وہ دیں گے. اور ایسا بھی ہوتا بھی ہے جن کا ایمان میں پختگی نہیں ہوتی تو لالچ میں آ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں مسلمان ہو کر. تو یہاں پر فرعون جو شاعروں اور جادوگروں نے کیا کہا کہ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. ملے گا تو ملے گا لیکن ساتھ ساتھ میرے درباریوں میں سب سے زیادہ اونچے مقام پر عہدے پر تم کو پہنچانا. اب جو اتنی بڑی لالچ کے ساتھ جو ہے جادوگر میدان میں آئے. چلو بابو، اب جادوگروں کو اپنے جادوگری کے اوپر بڑا ناز تھا، اس لیے کہ ملک کے سب سے ماہر جادوگر کہ ہم آج جادو کے ذریعے سے موسیٰ کو ہرائیں گے اور فرعون کو راضی کریں گے. لہذا جو ہے جب میدان میں آئے تو جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ تم پہلے شروع کرتے ہو یا ہم شروع کریں؟ ظاہر بات ہے کہ علماء جو کتابیں لکھتے ہیں تو اس میں اب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ بات ایسی ہے، پھر اس کے بعد جو اس کی دلیل دیتے ہیں. پہلے دعویٰ ہوتا ہے پھر دلیل ہوتی ہے. فرعونیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم ماہر لوگ ہیں، لہذا موسیٰ نے کیا کہا بھائی دعویٰ تمہارا ہے، پہلے تم پیش کرو، پھر میں اس کے اوپر دلیل پیش کروں گا کہ میں حق و صداقت کا مالک میں ہوں، میں سچائی کے اوپر ہوں اور میری نبوت اللہ کی طرف سے، اس کے بارے میں دلیل دوں گا. تو دعویٰ پہلا ہوتا ہے پھر اس کے بعد دلیل ہوتی ہے. فرعونیوں کا دعویٰ تھا، لہذا موسیٰ نے کہا نہیں پہلے تو قال بل القوا، پہلے تم جو اپنا جادو بتاؤ پھر میں اپنا جو ہے خدا کی قدرت کا کرشمہ پھر بتاؤں گا. چنانچہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہو گئے، جادوگر میدان میں آئے اور بڑی بڑی رسیاں لے کر آئے تھے، بڑی بڑی رسیاں لے کر آئے. تو جادوگروں نے اپنی رسیوں کو میدان میں ڈالا اور پھر کیا ہوا یخیر الیہ من سحرہم انہا تسعی، لوگوں کے دماغوں کے اوپر اپنے جادو کے ذریعے سے ایسی خیال بندی کر دی کہ لوگوں کو وہ رسیاں سانپ کی شکل میں دوڑتی ہوئی نظر آئی، آگے نہیں بڑھ رہی بس دوڑتی ہوئی رینگتی ہیں، اس طریقے سے جو ان کو نظر آیا. اب لوگ گھبرائے، مجمع بھاگنے لگا. اب فطری تقاضا ہے کہ جب انسان کوئی نقصان دینے والی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ ایسے ہی بھاگتا ہے. بھاگنے کے بعد پھر اس کو ہوش آتے ہیں تو پھر اس کو مار تو نہیں دیتا ہے. تو فاوجس فی نفسی خیفۃ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں
خوف پیدا ہوا۔ اس کا ایک مطلب مفسر نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کو یہ خوف پیدا ہوا کہ انہوں نے رسیاں ڈالی ہیں، لوگوں کو صاف نظر آتے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جادوگروں کے ساتھ ہو جائیں، اس کا خوف محسوس۔ اور یہ بات جو ہے دل کو لگتی ہے بات ہے، اگرچہ اس کے معنی اور بھی بیان کیے مفسر نے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ رسیاں جو ہے میدان کے نزدیک رہی اور لوگوں کو صاف نظر آ رہے ہیں اور ہر ایک صاحب ایک دوسرے کی طرف دوڑ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، اللہ نے کہا کہ موسیٰ گھبراؤ مت، تمہارے ہاتھ میں لکڑی اس کو ڈالو، آپ اپنی لکڑی کو ڈالو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لکڑی کو ڈالا تو جاء الحق وزهق الباطل، حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ کیا ہوا کہ جادوگروں نے جتنی بھی رسیاں چھوڑی تھی اور وہ سانپ نظر آتے وہ ہزاروں کی تعداد میں تھی، ان تمام رسیوں کو ایک ہی دم کے اندر وہ موسیٰ علیہ السلام جو لکڑی ڈالی اور رسدہ بنا وہ تمام رسیوں کو نکل گیا اور میدان بالکل صاف ہو گیا۔ اب جو ہے فرعون تو یہاں پر جو ہے ایک دم خم و پیش کھا رہا ہے کہ یہ تو جو ہے بہت برا ہوا اور جو ہے اتنی بڑی حال ہو گئی، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اپنے پوزیشن کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے بڑے اطمینان کے ساتھ میدان میں کھڑے، حق میرے ساتھ ہے، حق کے اوپر اللہ کی مدد، اللہ کی مدد کے اوپر یقین بھی تھا اور اپنی حقانیت کے اوپر بھی پورا یقین تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے وہ ڈالا وہ تمام رسیوں کو نکل گیا اور میدان بالکل صاف ہو۔ اب جادوگروں نے دیکھا کہ جو ہم پورے ملک کے سب سے بڑے جادوگر ہیں اور ہمارے مقابلے میں اور کوئی جادوگر نہیں، اور موسیٰ نے ایک لکڑی ڈالی اور ہماری اس لکڑی میں ہمارے تمام جادو کو پانی کر دیا، نکل گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ حق پر ہے۔ تو فرعون کو تو توفیق نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کو توفیق دے دی۔ یہ جادوگروں کو توفیق ملی، اس سے ایک بہت بڑا سبق تھا لوگوں کو، تماشا دیکھنے والوں کے لیے، کہ دیکھو حق جو ہے موسیٰ کے ساتھ ہیں، حق فرعون کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ جو ہے تمام کی تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور کیا کہا، آمنا موسیٰ و ہارون برب ہارون برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے خدا کے اوپر ایمان۔ اب دیکھو ایک تو یہ ہے کہ نبی کی نقل اتاری، اس لیے دوستوں اپنے چہرے کو، اپنے لباس کو نبی کے چہرے پر بناؤ۔ داڑھی منڈا کر نبی کی سنت کو نالیوں میں اور گندی نالیوں میں مت ڈلواؤ۔ اپنا لباس، اللہ نے جو اپنے نبی کا لباس ہمیں کتنا قیمتی دیا، اس لباس نے جو ہے صحابہ کرام جب افغانستان کے اوپر حملہ کر کے آئے تو ان کا لباس تو وہ نبی کا لباس تھا، لیکن لباس پھٹا پرانا تھا، پیون لگے ہوئے تھے، لیکن اس لباس کا ایسا رعب جو افغان کے لوگوں پر ہوا کہ افغان کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں ملتا کہ افغان لوگ کسی کے تابع ہوئے ہوں یا کسی کے سامنے جھکے ہوں، لیکن صحابہ کرام کے سامنے جھک گئے۔ دوستو لباس کی بھی تاثیر ہوئی، چہرے کی بھی تاثیر ہوئی، لہذا جو ہے یہ کھسکسی داڑھی، یہ بھی داڑھی نہیں ہے، ایک مٹھی کے برابر داڑھی ہوئی۔ تو نبی کی نقل اتارو گے تو کہیں ایسا بھی ہو جائے گا کہ جو ہے ان کی نقل یہ اتارنا یہ ان سے محبت کی دلیل ہے۔ آج کا جوان جو سنیما کے ایکٹروں کی یا کھلاڑیوں کی نقل اتار رہا ہے، یہ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے محبت ہے، اور آدمی جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ لہذا اگر نیک نہیں ہے تو نیکوں کے ساتھ محبت بھی کرو۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صالحا، ایسی شان نے کہا کہ جو ہے میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، چاہے میں نیک نہیں ہوں لیکن نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، چاہے تاکہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا بنا۔ تو جو موسیٰ کے سامنے جادوگروں نے موسیٰ کی نقل اتاری اور موسیٰ کی نقل اتاری اور موسیٰ کا جیسا چہرہ بنایا، موسیٰ جیسا لباس بنایا۔ اللہ کو یہ نقل اتارنا بھی پسند آ گیا، اللہ نے ان تمام جادوگروں کو ایمان کی دولت سے نواز۔ اس لیے جو لباس نے اور اسی طرح کی چال ڈھال میں، رہن سہن کے اندر، ہر چیز کے اندر نبی کی نقل اتارنی چاہیے، لیکن دشمن کے ہم جو ہے نبی سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن نقل دشمنوں کی اتارتے ہیں، اتباع ان کا کرنا ہے، ان کی ہر چیز ہمارے گھروں میں، ہماری شادیوں میں، ہمارے غموں میں ان کی ہر چیز آ گئی، بس ہمارا نام مسلمان کا ہے اور کچھ جو ہے بس رسمی طور پر نمازیں پڑھ لیتے ہیں، کچھ کر لیتے ہیں، یہ بھی بہت اچھا ہے، چلو ایمان کی دولت اللہ نے دی، لیکن ایمان کی حفاظت بھی تو ضروری ہے نا، اور وہ حفاظت ہمارے ہاتھ میں کہ نبی کی نقل اتاریں گے، نبی کی سنت پر عمل کریں گے، اللہ ایمان کی حفاظت کرے۔ تو بہرحال جادوگروں نے موسیٰ کی نقل اتاری، اللہ نے جو اس نقل کو پسند فرما کر ان کو ایمان کی دولت سے نوازا۔
اور دوسری بات پورے ملک کے لوگوں کے اوپر یہ آشکارا کر دیا، یہ ظاہر کر دیا کہ دیکھو موسیٰ حق ہیں، تبھی تو یہ جادوگر ایمان لائے نا۔ چنانچہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ بھی دوسرے بھی لوگ ایمان لائے، فرعونیوں میں سے بھی اور بنی اسرائیل میں سے، جو ان کو یقین ہو گیا کہ نہیں موسیٰ کی طاقت یہ جو خدائی طاقت ہے وہ ان کی اپنی طاقت نہیں۔ تو بہرحال یہ ہوا اب جو ہے جب جادوگر اسی وقت ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھ لیجیے کہ ایک تھوڑی دیر کی صحبت کتنا کام کرتی ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے مرقات شرح مشکات کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی جو ہے کسی جگہ پر اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اور یا اسی طریقے سے کہیں بھی ہو اور اس کی صحبت میں جو کوئی آدمی رہتا ہے تو ایک اللہ والے کی صحبت 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ صحبت یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر 70 سالہ اطاعت دے رہی ہے۔ شیخ سعدی نے بھی لکھا ہے کہ جو آدمی اللہ والوں کی صحبت میں تھوڑی دیر رہتا ہے تو ایک خالص 100 سال کی عبادت کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو بہرحال جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی صحبت تھوڑی دیر کے لیے ملی ان کی نقل کے ساتھ، تو اللہ نے اس اور چونکہ ان کے دلوں میں موسیٰ کو ہرانا مقصود نہیں تھا بلکہ ان کے دل میں مقصود تو تھا کہ فرعون راجو جہاں میں انعام ملے، تو جو ہے دنیا کا بادشاہ تو ناراض ہو گیا لیکن کائنات کا بادشاہ ان جادوگروں سے راضی ہو گیا۔ اور ایمان میں کیسی پختگی نصیب ہو گئی کہ جو ہے فرعون نے دھمکی دی کہ جو ہے کیا میری اجازت جو ہے آمن قبل ان آذن لکم، میری اجازت سے میرے تو بھی مان لیا ہے، یعنی مجھے پوچھا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ تمہارا سب سے بڑا استاد ہے جادوگری، لوگوں کے دماغوں کو پھرانے کے لیے جو ہے موسیٰ اور ان کی ساز باز ہیں، ان ساز باز کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا کہ موسیٰ کے سامنے آ گئے۔ لہذا لَوْقَطْعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، دھمکی دی کہ جو ہے جادوگروں کو کہ میں تمہارے ہاتھ پیروں کو کاٹوں گا، دانا ہاتھ اور بائیں پیر، اور پھر تم کو سولی پر چلاؤں گا۔ تو جو ہے ہماری اصطلاح میں انہوں نے کیا کہا، تالی تھائے کر لے فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تجھ سے جو ہو سکتا ہو کرے۔ لیکن ایمان کی پختگی انسان کو جو بموں سے بھی معروف نہیں کرتی، بندوقوں سے معروف نہیں کرتی، کسی بھی چیز سے معروف نہیں کر سکتی، بلکہ جو خدا کا رعب جب دل میں آ گیا تو مخلوق کا رعب دل میں سے نکل جاتا ہے۔ جادوگروں کے دل میں سے فرعون کا رعب نکل گیا اور موسیٰ کے اوپر ایمان لا کر اللہ کا خوف اور اللہ سے امید ان کے دلوں میں آ گئی۔ تو انہوں نے کیا کہا، لن نُؤْثِرَكَ، جو اب جو ہم ایمان لے آئے ہیں اب جو ہے تیری بات کو نہیں مانیں گے، تو چاہے کتنا ہی بھی ہمیں پیش کر لے، ہم کسی چیز کو ترجیح نہیں دیں گے بلکہ ترجیح اسی کو دیں گے کہ ہم کو اللہ نے ایمان نصیب کیا، لہذا اس کے اوپر جمے رہیں گے، تجھ سے جو ہو سکتا ہو کر۔ فرعون کو یہ دھمکی دے، فرعون کو یہ صاف سنا۔ اب اس کے بعد جادوگروں کو اس نے مارا، جو سولی پر چلایا، سزا دی نہیں دی، اس کے بارے میں قرآن تو خاموش ہے اور ہمیں اس سے کوئی بحث بھی نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حق کو بلند کیا اور باطل کو پاش پاش کر دیا، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جب بھی لوگ حق کو پکڑے رکھیں گے تو لاکھ جو دنیا میں پوری دنیا کی حکومت کافروں کے ہاتھ میں چلی جائے لیکن مسلمان کا بال بیکا نہیں ہوگا، اور اگر مسلمان اپنے حالات کو درست نہیں کریں گے تو پھر ایسی صورت پوری دنیا میں ہماری حکومت بن جائے لیکن ہمارا کچھ بننے والا ہے، جو کچھ ہے ہمارے اعمال و ایمان کے اوپر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایمان و عمل کے اوپر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سربلند کیا، اور فرعون نے جو ہے جادوگروں کو دھمکایا لیکن موسیٰ سے ایسے مرعوب ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک اف بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ حقانیت کی جو ہے صداقت کی اور حقانیت کی دلیل۔ بہرحال جو ہے جادوگر یہاں پر اپنا ہتھیار ڈال دیے، اور ہتھیار ڈالے تو کیسے، اپنی گردنوں کو بھی اسلام کے سامنے جھکا دیا، اور جو ہے اپنی جو ہے ہار مان کر موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کا اعلان کر کے ایمان لے آئے، اور فرعون اپنے منہ کے کھا کر رہ گیا۔ اب جو ہے یہ معاملہ ختم ہوا، اور اس کے بعد آگے کیا ترتیب چلی اور آگے کیا معاملہ ہوا، قرآن پاک نے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔